بچے اس کے اوپر تحقیق کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کھول کے ہمیں بیان کیا ہے ہم اس کے اوپر سرچ کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب اس وقت بھی بات کی گئی تھی، چند منافقین نے اس وقت رات کو بیٹھ کر بند کمرے میں بات کی کہ نبی کہتا ہے میں قیامت تک آنے والے منافق و کافر کو جانتا ہوں۔ ہم اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں پہچانتا نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، اور یہ قیامت تک کی باتیں کرتا ہے نبی۔ جب انہوں نے یہ بند کمرے میں بات کی، صبح مسجد نبوی آئے، حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان بدبختوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر طعنا کرتے ہیں۔ اور حضور نے صفوں کے درمیان حضور گھومتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم، آج جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضور یہ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ امام بخاری، امام ترمذی، تمام سیاستہ کے مصنفین نے، محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مختلف طرق و روات کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب بار بار سوال کرتے رہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک شخص کھڑا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ لو، مجھ سے حج کا مسئلہ پوچھ لو۔ اگر یہ مسئلے ہوتے تو حضور علیہ السلام آگے جواب نہ دیتے۔ جب سوال نماز کے نہیں ہو رہے ہیں، سوال حج کے نہیں ہو رہے ہیں، سوال کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیں، ایک شخص پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے۔ اب یہ بات کسی حکیم سے نہیں ملے گی، کسی ڈاکٹر سے نہیں ملے گی، کسی سائنسدان سے نہیں ملے گی۔ اب یہ تو اس کی ماں جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا حضور بتائیے میرا باپ کون ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور کیونکہ جلال میں تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے، تم اس کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ وہ گھر گیا، اس نے ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دی۔ اس نے کہا ماں بتا، آج تک دنیا مجھے اپنے باپ کا نہیں کہتی تھی، حرام زادہ کہتی تھی، بتاؤ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا بیٹا سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محمد نے کہا وہ سچ ہے، تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، میں نے اسے سالم سے لیا ہے تجھے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا خوافہ، تمہارا باپ خوافہ ہے، یعنی جس کے تم بیٹے ہو وہی ہے تمہارا باپ۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور بتائیے میں جہنم جاؤں گا یا جنت جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا جاؤ تم جہنم جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام اس قدر جلال میں تھے، اور حضرت صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور نے صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک خطاب فرمایا، اور آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، کون جنت میں داخل ہوگا، کون کیسے دوزخ میں داخل ہوگا، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں پر امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر قدموں پہ گر پڑے، حضور انہیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام پھر اپنے ممبر پہ بیٹھ گئے، اور حضور علیہ صحابہ اکرام کہتے ہیں حفظہ من نسیہ، حضور نے اتنا کچھ بیان کیا جس کو جتنا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا ہوگی، حضور کی محبت پیدا ہوگی، وہ حضور علیہ السلام کے دین کو لے کے چلیں گے، اور وہ حضور علیہ السلام کے دین کے اور آپ کی عزت کے پہرہ دار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔